ایک بادشاہ اور ایک نوکر کی کہانی۔ آپ نے محمود و ایاز کا نام سنا ہوگا۔ محمود ایک بادشاہ تھا اور ایاز اس کا نوکر تھا۔ بادشاہ تمام نوکروں میں سب سے زیادہ محبت ایاز سے کرتا تھا، اس لیے تمام نوکر اس فکر میں رہتا تھا کہ اس کی کوئی شکایت کر کے بادشاہ کا دل کھٹا کر دوں تاکہ بادشاہ کی محبت ختم ہو جائے۔ آخر بہت تلاش کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ ایاز جس پلنگ پر سوتا ہے اس کے تکیہ کے پاس چاندی کا ایک صندوق رکھا رہتا ہے، جس کی زنجیر اس نے پلنگ کے پائے سے باندھ رکھتی ہے اور ہر روز اٹھتے وقت اسے کھول کر ضرور دیکھ لیتا ہے۔ اس سے نوکروں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ضرور اس صندوق میں بڑے بڑے پیش و قیمت جواہرات موجود ہوں گے۔ ایک دن موقع پا کر تمام نوکروں نے بادشاہ سے عرض کیا، حضور، ایاز کے پاس جواہرات کا ایک ایسا صندوق ہے جس کی زنجیر اس کے پلنگ کے پائے میں بندھی رہتی ہے، اور وہ جب بھی صبح اٹھتا ہے وہ سب سے پہلے اس صندوق کو دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلتا ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ بھی حیران ہوا اور کہا کہ ایاز کو بلایا جائے، اور کہا، ایاز، جو تمہارے پاس صندوق ہے اسے یہاں لے آؤ تاکہ میں بھی تو دیکھوں اس صندوق میں ایسا کیا چیز ہے جسے تم دیکھے بغیر کمرے سے باہر نہیں نکلتے۔ تو ایاز نے اس صندوق کو بادشاہ کے سامنے لا کر رکھا اور چابی بادشاہ کو دے دیا اور کہا کہ حضور، آپ اپنے ہاتھوں سے کھول کر دیکھ لیں۔ بادشاہ نے تو شوق سے صندوق کو کھول لیا، مگر دیکھتا ہے کہ اس میں صرف ایک دو پھٹے پرانے اور میلے کچیلے کپڑے رکھے ہیں۔ بادشاہ حیران ہو کر پوچھا، ایاز، یہ کیا چیز ہے؟ تو ایاز نے کہا، حضور، یہ وہ کپڑے ہیں جنہیں میں آپ کے یہاں نوکری کرنے سے پہلے پہنا کرتا تھا، اور اب ہر روز اس لیے دیکھ لیتا ہوں کہ امیری کی بو میں اپنی پہلی حالت نہ بھول جاؤں، اور اس دولت پر جو اب آپ کے طوفیل میسر ہوئی ہے مغرور نہ بن جاؤں۔ ایاز کے اس جواب سے بادشاہ بہت خوش ہوئے اور چگلی کرنے والے شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ تو دوستو، آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ کہ انسان کے پاس چاہے جتنی دولت آ جائے مگر اس کو تکبر اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اس کو اپنی پرانی زندگی کو یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ دینے والی ذات بھی اللہ ہے اور لینے والی ذات بھی اللہ ہے۔